السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے اسلام میں حفظان صحت اور بیماریوں سے بچاؤ۔ برادران اسلام، آج کل کرونا وائرس کی عالمی وبا میں دیگر ضروری احتیاطوں کے علاوہ عمومی صفائی کے ساتھ خصوصاً ہاتھوں اور جسمانی صفائی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فی الحقیقت اس بارے میں جتنا زور اسلام نے دیا ہے، طہارت اور پاکیزگی کی ایسی تعلیم کہیں اور نہیں ملتی، جس پر اچھی طرح عمل ہی حفظان صحت کا ضامن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز رسالت میں ہی تبلیغ اور عبادت کے ساتھ ایک اہم حکم صفائی ستھرائی کا ہوا۔ فرمایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کھڑا ہو اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پاکیزگی اختیار کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلامی نماز کے لیے 5 وقت وضو ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ قضاء حاجت کے آداب تک سکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے ہاتھ، منہ، بازوؤں اور پاؤں کو 3 مرتبہ دھوتے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے۔ آج کل کی وبائی بیماری میں ہاتھ دھونے اور ناک منہ صاف کرنے پر زور ہے، اور اسلامی وضو میں دن میں 5 مرتبہ ان اعضاء کی صفائی کا معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کا یہ طریقہ سکھایا کہ 3 دفعہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے، اور 3 دفعہ ہاتھ دھو کر پھر سر پر مسح کر کے 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوتے۔ اسلام میں صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ مختلف مواقع پر غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً ازدواجی تعلقات کے بعد میاں بیوی دونوں کو مکمل غسل جنابت کا حکم دیا۔ ایام خاص کے بعد عورتوں کو غسل کا حکم دیا۔ اسی طرح موجودہ وبا میں اطباء دیگر صفائی کے ساتھ ناخنوں وغیرہ کے کاٹنے کی ہدایت کر رہے ہیں کہ ان میں بھی یہ وائرس چھپ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل مسلمانوں کو ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے کی لازمی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی پر بھی بہت زور دیتے تھے، جو حفظان صحت کے لیے ایک کلیدی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشکل کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تو یہ حکم دے کر مشکل میں نہیں ڈالا، مگر اپنی سنت سے انہیں یہ نمونہ دیا کہ خود دن میں کئی مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری بیماری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس مسواک دیکھی تو اس کی طرف اشتیاق کی نظر ڈالی۔ میں سمجھ گئی اور بھائی سے مسواک لے کر نرم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ کھانے پینے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت خیال کرتے تھے۔ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں بھی ہاتھ دھونے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا ارشاد فرماتے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے گھروں، کپڑوں اور بدن کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور گندگی سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری پاکی و صفائی کی پرواہ نہیں کرتے، آخر کبھی نہ کبھی وہ پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پکڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين